اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے درخواست برائے ضروری کام۔ دو درخواستیں آپ کی، تو آپ نے ایک میں ہی مرج کرنی ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کے سامنے درخواست آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر درخواست برائے ضروری کام آ جائے، درخواست برائے چھٹی آ جائے، پھر بھی آپ نے یہی درخواست لکھنی ہوگی۔ یہاں صرف تبدیل کرنا ہوگا تو کیا، صرف عنوان۔ اگر آپ کو درخواست برائے ضروری کام آ جائے تو آپ نے درخواست برائے ضروری کام عنوان لکھنا ہوگا، باقی سارا پیٹرن وہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر درخواست برائے چھٹی آ جائے تو پھر آپ نے صرف عنوان درخواست برائے چھٹی لکھنا ہوگا، باقی سارا آپ کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل وہی ہے جو درخواست برائے ضروری کام کا ہے۔ تو ابھی ہم نے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ درخواست کی ہم نے سیریز شروع کی ہیں کلاس 9 کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم خطوط، کیونکہ یہ دونوں سوال جو ہے نا، ان میں آپ کو چوائس ہوگی، تو یہ سوال بیٹا ایسا جس میں آپ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے آپ زیادہ اس پہ محنت کریں۔ امتحان میں 1 نمبر بہت اہم ہوتا ہے، یہ تو پھر 10 ہیں، اور یہ ایسا سوال جس میں 10 نمبر آ بھی جاتے ہیں۔ باقی آپ اگر سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں، نظم کا خلاصہ لکھتے ہیں، تو اس میں عموماً غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو فل مارکس، مکمل نمبر نہیں آتے۔ یہ واحد کویشچن ہے جس میں آپ مکمل نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جی چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر۔ میں آپ کو درخواست ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ دوسری بات کہ بیٹا آپ نے یہ درخواست ہے نا، درخواست برائے ضروری کام، یہ نحم اور دہم جو سیم آپ کو پتہ ہے کہ اردو کی قواعد و نشاء ہے، اس کے اوپر جیسا میں نے لکھی ہوئی ہے ویسی نہیں ہے، وہ انتہائی کم ہے۔ اگر آپ اس کو لکھیں گے تو جو نفس مضمون ہے اس کا انتہائی کم ہے۔ پیٹرن چلیں جو میں نے آپ کو بتایا وہی فالو کریں گے، لیکن جو اس میں نفس مضمون ہے نا وہ انتہائی کم ہے، یعنی چند یوں کہہ لیں کہ 2 3 یا 4 میں بھی اتنی لائنیں ہیں، یعنی کہ اتنی سطریں لکھنے کے آپ کو 5 نمبر نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے آپ نے کم از کم ایک پیراگراف 4 سے 5 لائنوں کا بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے آپ کو نفس مضمون کے 5 نمبر ملیں گے اور 5 نمبر باقی پیٹرن کے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری درخواست ہے درخواست برائے ضروری کام۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر سوال نمبر آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ عموماً یہ بچے غلطیاں کرتے ہیں کہ جلد بازی میں وہ کویشچن نمبر نہیں لکھتے، تو بیٹا اس کا لکھنا اس لیے ضروری ہے، اس کا سوال کا نمبر تو کوئی نہیں، مطلب جو آپ کو ملنا ہے، لیکن ایک چیکر کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے چیکر کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ مطلب یہی ہے کہ آپ نے چیکر کو امپریس کرنا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ وہ پزل نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو کہ یہ بچے نے کیا لکھا ہوا ہے، مطلب وہ آپ کا پیپر دیکھے تو دیکھتے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ایسا لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی فنی بات لکھنی ہے، مطلب آپ نے پیٹرن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر کے بعد آپ نے جو آپ کی درخواست کا عنوان ہے، سوال ہے، وہ لکھنا ہوگا اوپر کہ درخواست برائے ضروری کام یا درخواست برائے چھٹی۔ خدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف با جیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے رموز و کاف کا خیال رکھنا ہے، تو جس بچے نے نہیں دیکھی وہ بھی لازمی دیکھے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو صرف نا پڑھ کے بتا دیا کروں، اور جو پیٹرن ہے وہ طریقہ ہے وہ الگ بتا دیا گیا آپ کو پہلے، تو اب صرف ریڈنگ ہوا کرے گی۔ اس کے بعد عنوان کے بعد سکتہ کی علامت، اور آگے جو آپ کی درخواست کا عنوان ہے درخواست برائے ضروری کام۔ اس کے بعد جناب علی کے بعد ندائیہ کی علامت جو کسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں نہم جماعت کا طالب علم ہوں۔ اگر تو مذکر یعنی کہ لڑکے لکھ رہے ہیں تو وہ ایسے لکھیں گے، اگر لڑکیاں لکھ رہی ہیں تو وہ طالب علم کی جگہ طلباء لکھیں گی، یعنی کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت نہم کی طلباء ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مذکر مؤنث میں آپ نے حروف کی تبدیلی کر لینی ہے۔ مجھے آج گھر پر ایک بہت ضروری کام درپیش ہے۔ دراصل میرے نانا اور نانی اماں عمرہ سے واپس آ رہے ہیں۔ میرے تمام گھر والے انہیں لینے
ہوائی اڈہ جا رہے ہیں۔ مجھے بھی گھر والوں کے ساتھ جانا ہے، جس کی وجہ سے میں آج اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہاں بچوں لکیر کا فقیر نہیں بننا، جو لائن آپ کو درمیان میں لکھی نظر آ رہی ہے کہ آج اسکول حاضر نہیں ہو سکتا، عموماً بچے میں نے آبزرو کیا ہے، میں نے گائیڈ بھی کیا تھا کہ آپ نے نہیں لکھنا، پھر بھی انہوں نے جو دیکھا ویسے کا ویسے لکھ دیا۔ تو یہ جو آپ کو درمیان میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے ہو بہو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ یہ صرف فونٹ کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ وہ شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے نہیں لکھنا۔ یہ ہمارا جی پہلا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، خدا آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ یہاں تک ہماری درخواست کا نفس مضمون مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عین نوازش ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد درخواست گزار اور تاریخ آپ نے فرضی لکھنی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ، اگر تو آتی ہے آپ کو، جس دن آپ کا ٹیسٹ ہے تو ویل ڈن، اگر نہیں تو آپ نے جو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے مطلب فرضی تاریخ وہی لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا تابع فرمان شاگرد لکھ لیں یا تابع فرمان بھی لکھ لیں، آگے آخر پہ لام میم نون۔ تو بچوں یہ ہماری درخواست تھی۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں نے غلطی کی ہے وہ یہ کہ لاسٹ ڈے کلاس ٹیسٹ ہوا، تو جیسا آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے استاذ انعام اللہ خان، تو طلباء نے کیا کیا، ٹیسٹ کے دوران بھی نیچے استاد انعام اللہ خان لکھ دیا۔ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا سر آپ نے ایسے بتایا تھا ویڈیوز میں، تو ہم نے فالو کیا ہے۔ تو اچھی بات ہے فالو کیا، لیکن میں نے بیٹا اسے لکھا تھا کہ یہ میں نے خود لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ نام لکھا تھا کہ یہ آپ کی بک پہ نہیں ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جی یہ ہماری درخواست برائے ضروری کام اور درخواست برائے چھٹی بھی جو ہے وہ بالکل آپ کا نفس مضمون سیم ہے، ایک جیسا ہی ہے، صرف فرق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عنوان میں فرق ہے، وہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس کے باوجود آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Subscribe, like, and comments.